اسلام میں تہجد کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ عربی میں اس کے معنی ہے چوکنا رہنا۔ یہ رات کے وقت نوافل کی نماز ہے اور اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ نماز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز ادا کرو جو تم پر واجب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو بلند مقام پر فائز کر دے۔ تہجد ادا کرنے والوں کی تعریف کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ جو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز رات کی نماز ہے۔ جب رات سب سے زیادہ تاریک ہو جاتی ہے، یہ وہ وقت ہے جب آپ کی روشنی سب سے زیادہ چمکتی ہے۔ اللہ سے بات کرنے کا بہترین وقت رات کی گہرائیوں میں ہے، جب سب کچھ خاموش ہو۔ رات کی تاریکی کا اپنا حسن ہوتا ہے، جس طرح دل کی تاریکی کے بھی اپنے راز ہوتے ہیں۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی، پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اور بے پناہ محبت۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نیند قربان کر کے اس پاک ذات کے پاس تہجد میں جائیں اور خالی ہاتھ واپس لوٹ آئیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ تہجد کے وقت اللہ کو پکاریں اور وہ آپ کی پکار کو سنے ہی نہ۔ آپ تہجد کے وقت اللہ سے اپنے غموں کی نجات مانگیں، وہ تمہیں غموں سے رہا نہ کرے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے معافی مانگو اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف نہ کرے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس کے آگے آنسو بہاؤ اور وہ تمہارے آنسوں کی لاج نہ رکھے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب لاکھوں لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور محسوس لوگ اپنے رب کو منانے آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ خود انہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ خود انہیں اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ خاموش رات میں غور و فکر سے اپنے بندے کو سن سکے۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور اللہ آپ کو تہجد کی راہ دکھائے، تو جان لو کہ وہ تمہیں بہترین سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ وہ ہر ایک راستہ بند کر دیتا ہے اور صرف ایک راہ، تہجد کی راہ کھول دیتا ہے تاکہ آپ اسے ہم کلام ہو سکیں، تاکہ وہ خاموشی میں آپ کو سن سکے۔ آپ کا تہجد تک جانا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کو آپ سے اور آپ کو اللہ سے محبت ہے۔ آپ اسے سنانا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو سننا چاہتا ہے۔ آپ اس سے مانگنا چاہتے ہو اور وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو مسجدوں سے اذان کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بلاوے کا وقت آ رہا ہے۔ اذان کے ذریعے آؤ نماز کی طرف۔ لیکن تہجد ایسی نماز ہے کہ جس کا بلاوا فرش سے نہیں، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے تہجد کی نماز کو نصیب کرتا ہے۔ تہجد تو خوش قسمت لوگ ادا کرتے ہیں، وہ جو اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ بھلا ان سے بھی زیادہ خوش قسمت کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ مجھ سے کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جو ہم تہجد میں مانگیں وہ واقعی قبول ہوگا، اور کہتے ہیں کہ راستہ تو اب کوئی نظر نہیں آتا قبولیت کا، تہجد پڑھنے کے باوجود بھی نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دعا کوئی بھی ہو رد نہیں ہوتی۔ رہی بات تہجد کی دعا کی، تو اللہ تہجد کی دعا کو معجزات کی صورت میں قبول کرتا ہے۔ وہاں سے قبول کرتا ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس نے تمہیں تہجد کی نماز نصیب کی، کیا یہ معجزہ نہیں؟ تمہیں تو خود پر ناز ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے لاڈلوں میں سے ہو۔
راستے جب نظر نہیں آتے نا تو تم سوچتے ہو قبولیت کا تو کوئی راستہ ہی نہیں، دعا کیسے قبول ہوگی، یہ تو ناممکن لگ رہا ہے۔ بس جب اپنا یقین مزید پختہ کر لیا کرو اور زیادہ یقین کے ساتھ مانگا کرو، کیونکہ جب راستے بند ہوتے ہیں تو معجزوں کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ تہجد تو بنی ہی اللہ سے کن کہلوانے کے لیے ہے، تو کیوں حالات سے پریشان ہوئے بیٹھے ہو؟ کیوں لگتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ جو تہجد میں مانگ لیا نا تو یقین کرو وہ مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ دیری کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے یا دعا قبول نہیں ہوگی۔ بس جس طرح ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے اسی طرح قبولیت کا بھی وقت مقرر ہے۔ تو یاد رکھو، ملے گا تو وہی جو مانگا ہے، جو چاہا ہے، جس کی خواہش کی ہے، لیکن تمہارے حق میں مقرر کردہ بہترین وقت پر۔ جب راستے بند نظر آئیں تو اور زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے کرنا اللہ کی شان ہے۔ اگر تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار بیٹھو گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے ہو، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھو کہ ہمارا رب اپنے بندوں کے مایوس ہونے سے ہنستا ہے۔ یہ بہت خوبصورت حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے ہنسنے کی صفت کا ذکر ہے۔ ہمیں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بس آزمانا ہوتا ہے اور آخر حالات بدل کے رہتے ہیں۔ تم کیا جانو کہ وہ وقت قریب ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب اپنے بندوں کے مایوس ہونے سے ہنستا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف سے ان کی حالت بدلنے کا وقت قریب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا رب ہنستا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو میں نے عرض کیا، تب تو ہم ایسے رب کی خیر سے ہرگز محروم نہ رہیں گے جو ہنستا ہے۔ خدا کا بندے پر کتنا عظیم احسان ہے کہ دعا کا وہ حکم و ترغیب بھی دیتا ہے اور دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھلاتا ہے۔ بے شک وہ رب حقیقی بھی ہے اور اصلی کریم بھی، اور اس کے کرم کے کیا ٹھکانے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ مومن عاشق بندوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والی چیز دعا ہے۔ دنیا کا نہ ملنا، محبتوں کا کھو جانا، لوگوں کا بدل جانا، یہ سب معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ کی محبت جسے مل جائے اسے ان چیزوں کی طلب نہیں ہوتی۔ نماز کی ادائیگی تو اللہ سے محبت کا ثبوت ہے۔ تہجد کی نماز صرف قرآن کی تلاوت اور دعائیں کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے اور اس کی رحمت اور ہدایت مانگنے کے بارے میں ہے۔ تہجد کی نماز دل کو پاک کرنے اور بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز شیطان کے وسوسوں پر قابو پانے اور قوت ارادی اور عزم کو مضبوط کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز اللہ سے معافی مانگنے اور اپنے گھر والوں اور پوری امت کے لیے اس کی رحمت اور برکت مانگنے کا وقت ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنے حضور جھکنے کے لیے چنا ہے، اس نے تمہیں ہزاروں میں سے اپنے روبرو آنے کا شرف بخشا ہے، اور اس سے زیادہ اللہ کی تم سے محبت کا ثبوت اور کیا ہوگا۔ دعائیں بھی ان کی قبول ہوتی ہیں جو اللہ کو منانے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی مانتے ہیں، اور نماز تو اللہ کو بہت پیاری ہے۔
تو پھر سوچو سجدوں میں جھکنے والے اس سے کتنے عزیز ہوں گے، ان کی ہر خوشی خواہش ان کی چاہت کو اللہ کیسے نہیں پورا کرے گا۔ یہ سب تمہارے وہم ہیں، ورنہ اللہ کے پاس تو تمہارے لیے بہت ہے، اتنا کہ اگر تم مناتے رہو تو وہ دیتا رہے، یہ عطا کی کوئی حد نہ ہو۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی لے لیتا ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی، اور جب عطا کرنے پر آتا ہے تو آدھی رات کو جگا کر اپنے حضور کھڑا بھی کرتا ہے، سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے، رو رو کر توبہ بھی کرواتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی، تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب دل میں اللہ سما جائے تو درد میں بھی سکون آنے لگتا ہے، جیسے ایک تڑپ کا سجدہ کیا جاتا ہے تو تاثیر بدل جاتی ہے، اسی طرح درد میں بھی لطف آنے لگتا ہے۔ اللہ سے محبت کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہے، کیونکہ وہ حقیقی محبت ہے اور تم حقیقی محبت کو سمجھتے ہو۔ عارضی محبتیں تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، لیکن اس کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے تو سارے عرش والے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو، اے دن بھر مسکرانے والے۔ اور جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو، اس کے روبرو سجدے میں گرتے ہو، تو وہ حکم کن دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا ہے کبھی نہیں آئیں گے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے، لو بھر دیا دامن تمہارا یقین کی جولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا گیا ہے اب نصیب میں تمہارے، میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک یہ امتحان تو بس تھے بہانے۔ بے شک آپ اپنی خواہشات کو دعاؤں میں شامل نہ کریں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ کا خاموش دل کیا چاہتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ آپ اس سے ہر چیز کی خواہش کریں جو آپ کو پسند ہے، وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ موت سے یقین مانگتے ہیں، اور جس دن آپ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں گے تو معاملات بہترین طریقے سے ہوں گے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم تہجد میں اٹھتے مانگتے کوئی حقیر شے، مگر جب دعا کو ہاتھ اٹھیں تو اچانک دل بدل جاتا ہے۔ اتنی خاص عبادت اور اتنی حقیر شے کی طلب، خود ہی الفاظ بدل جاتے ہیں، رب سے رب کو مانگنے لگ جاتے ہیں، رب کی رضا رب کی قربت مانگتے خود کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دلوں کو بدلنے پر، سوچ کو بدلنے پر، حالات کو بدلنے پر، اس دنیا کی ہر ناممکن شے کو ممکن بنانے پر۔ بے شک میرا اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔